بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. اللہ جل جلالہ جہنم کے منظر کو بیان کرتا ہے کہ جہنم میں کیا ہوگا اس کو بیان کرتا ہے. زقوم یہاں پر جس کو ہم تھور کہتے ہیں اس کو عربی میں زقوم کہتے ہیں. وہ کانٹےدار جو چیز ہوتی ہے اس کو زقوم کہتے ہیں. لیکن ایک آگ اس طریقے سے حدیث میں آتے ہیں دنیا کی اور ایک آگ جہنم کی. تو دنیا کی آگ 70 درجے جلی ہوئی ہے اس جہنم کی آگ. تو ایک دنیا کا زقوم ہے تھور ہے جس کو کھانا مشکل ہے حیوانوں کے لیے بھی یہ جا کے کوئی بنتا ہے. تو جہنم میں وہ زقوم ہوگی لیکن وہ جہنم کے حساب سے ہوگی. تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شجرۃ الزقوم جو ہے وہ طعام الاثیم نافرمان لوگوں کا جو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے منکر ہیں ان کا وہ کھانا ہوگا. جب وہ کھانا طلب کریں گے تو وہ تھور ان کو دی جائے گی, وہ زقوم ان کو دی جائے گی. اللہ کا ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا ذائقہ ایسا ہوگا جیسے تلچھٹ کہتے ہیں. وہ مولانا جامی صاحب بھی نے بھی فارسی شعر میں بھی کہا ہے کہ بیا جامی رہا کو شرم ساری لسان کو درد پیش آتے جاری. یہ شرابی لوگ شراب بناتے ہیں پیتے ہیں اس کو تو اس پہ آخر میں جو بچتا ہے وہ نشہ زیادہ کرنا ہے تو اس کو تلچھٹ بھی کہتے ہیں اردو زبان میں. اللہ کا جناب ارشاد فرماتا ہے کا مول ہے تو وہ زقوم جو کہ وہ تلچھٹ کی طرح تیز ہے. اور یغلی فی البطون میں جب وہ لوگ مجبوراً اس کو کھائیں گے جہنم والے تو وہ پیٹ میں جوش والے ابلے جیسے ہڈیاں ابلتی ہے پانی اس میں ابلتا ہے پانی اس میں ابلتا ہے. تو اس طریقے سے وہ ان کے پیٹ میں جا اور کہا یہ پانی جیسے آپ گرم پانی کرتے ہو تو گرم پانی پتیلے پہ پڑا ہوا وہ آگ کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ابلتا ہے. اس طریقے سے پیٹ میں جا کے وہ زقوم جو ہے تو اللہ کا جلال فرشتوں کو حکم دے گا. وہ فرشتے جو جہنم کے عذاب پر معذور ہیں کہ اس کو پکڑو اور اس کو پھینک کے لے جاؤ جہنم کے بالکل پیچھے. تو ایک جگہ وہ ہوتی ہے جو دائیں بائیں ہوتی ہے اور ایک بالکل بیچ میں ہوتی ہے. تو بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس لحاظ سے وہ زیادہ پڑتا ہے. تو اللہ کا نظام ارشاد فرمائے گا کہ جہنم میں کے اندر بالکل اس کے درمیان میں اس کو پھینک کے لیا اور اس کے سر پہ سے وہ گرم پانی جو ہے وہ ڈالا جائے. تو وہ گرم پانی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گوشت کو ہڈی سے نہ ڈال دیتا ہے جس طریقے سے اس دنیا میں. تو وہ جو جہنم کا ہوگا اللہ کا نظام فرماتا ہے کہ پھر ان کے اوپر سے وہ پانی ڈالا جائے گا گرم پانی اور اس سے ان کا حشر خراب ہوگا. اور کہا جائے گا لوگ دیکھنا کا کری ہے کافر ہے مشرک ہے اللہ سے شرک کرنے والے ہے اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والے اور ان کو جھوٹا کہنے والے جب تم اب جہنم کا تھا تو یہ بات کہتا تھا دنیا میں کہ میں بڑا بالغ ہوں اور میں بڑا قریب آدمی ہوں بڑا اچھا آدمی ہوں. تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تو اچھا ہوتا تو یہ عذاب جو تجھے دیا جا رہی
تنظروا، یہ عذاب تمہیں کیوں مل رہا ہے؟ یہ عذاب تمہیں اس لیے مل رہا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں شک کرتے. تم یہ بات کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کیا جائے گا، ہمارا کوئی جزا و سزا کا نظام نہیں ہے، ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کیا جائے گا، ہمیں کوئی جزا نہیں ملے گی، یہی دنیا ہے، مر گیا تو مر گیا، ختم ہو گیا. اور تم نے اللہ کو بھی جھٹلایا، اللہ کے نبی کو بھی جھٹلایا اور آخرت کو بھی جھٹلایا. اس کی وجہ سے جو تم اس کے بارے میں شک کرتے تھے اور تم ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے تھے، آج آؤ کوئی جہنم کا عذاب ہے. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین. پہلے اللہ تعالی جلالہ نے جہنم والوں کی صورت حال کو بیان کروایا. اب جنت میں جو اللہ تعالی جلالہ ان کے نیک بندے موجود ہوں گے ان کی حالت کو بیان فرماتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالی جلالہ فرماتا ہے کہ میرے پرہیزگار بندے، میری بات ماننے والے، میری اطاعت کرنے والے، میرے نبی سے محبت کرنے والے امن و سکون کے مقام میں ہوں، نہایت کی سکون سے، نہایت کی چین سے وہ کہاں پر ہوگی، کیسی جگہ ہوگی؟ اللہ کا جلال فرماتا ہے باغات ہی باغات ہوں گے اور پانی کے چشمے جاری ہوں گے، ایسی جگہوں پر. اور پھر اللہ کا جلال فرماتا ہے باغات میں ہوں گے، وہاں پانی کے چشمے بھی جاری ہوں گے. تو وہ پہنے لے گیا تو اللہ کا جلال فرماتا ہے کہ وہ ریشمی کپڑے پتلے پتلے بھی اور نرم اور موٹے موٹے، تو وہ اس قسم کے کیسے چاہیں گے جس میں سے ان کا لباس ہوگا اور وہ جگہ میں یہ کپڑے پہنیں گے، لیکن وہ اب کے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ ادھر بیٹھے ہوں گے آمنے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو کیا کیا نعمتیں ملی ہے، یہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالی انسان کے اندر جو خواہش ہے تو اس کے بارے میں اعلان فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ایسی عورتیں وہاں پر خود سے تمہاری شادی کریں گے، تمہیں وہ بیویاں عطا کریں گے جس کو حور العین کہتا ہے، بہت حسین و جمیل اور بہت ہی حسین و جمیل آنکھوں والی جو ہیں. تو ایسی عورتیں جن کو ہم حور العین کہتے ہیں، حور کہتے ہیں، تو اللہ تعالی جناب ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں یہ بھی عطا کریں. اور یدخلون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، یہ اہل جنت وہاں بیٹھے ہوں گے اور نہایت سکون سے ہوں گے اور فرمائش کر رہے ہوں گے ہر قسم کے میوے کی. تو اللہ کا جناب ارشاد فرماتا ہے جو وہ فرمائش کریں گے ان کو مہیا کریں گے، ان کو کہا جائے گا یہ لو، یہ وہاں ان کے کھانے کا طریقہ ہوگا اور کھانے کی چیز ہوگی. یعنی جو وہ چاہیں گے جس چیز کو کھانا چاہیں گے اللہ جل جلالہ ان کو وہاں پر عطا. اور لا يمسون فيها الموت الا الموت الأولى. اور پھر جو جنت میں چلا گیا یا جنت میں اپنے اپنے مقام پہ پہنچ گیا اور دوبارہ اس میں موت نہیں آئی. اور اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ وہ دیکھو وہ جنت والے ہمیشہ خوش و خرم ہوں گے اور ان کے اوپر کبھی موت بھی نہیں آئے گی. جو وہ چاہیں گے کھانے کو ملے گا، ان کی ہر ضرورت پوری کی جائے گی. وہ ریشمی لباسوں میں ہوں گے وہ پہنے ہوئے. اور وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ جل جلالہ نے انہیں سخت عذاب سے بچا دیا. جہنم کے سخت ترین عذاب جو ہے اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کو اس سے بچا دیا اور جنت میں ڈال دیا. اور پاکستان میں یہاں پر ایک خاص نقطے کی بات ہے، بہت ہی نقطے کی بات. یہ ہم لوگ جو نمازی ہوتے ہیں
ہمارے جو کچھ لوگ بے بازی ہوتے کچھ بازی ہوتے ہم اچھا کام کرتے ہیں اس پر تکبر کرتے ہیں اور دوسرے سے اپنے کو اچھا کام ملتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں یہ کہا کہ جتنے بازی ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ یہ ان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے دوسرے کو کم کرنا اور یہ بہت ضروری ہے دوسرے انسان کو مسلمان کو اپنے سے مت سمجھو اس لیے اللہ جناب کے ساتھ فرماتا ہے کہ جنت میں کوئی اپنے عمل سے نہیں جائے گا اپنا میرے رب میں اللہ کے فضل سے سبحان اللہ ایک آدمی ساری زندگی میں اچھے اچھے عمل کرتا ہے لیکن آخر میں وہ ایک ایسا برا عمل کرے گا اس کی وجہ سے جنت اور ایک آدمی ساری عمر غلط کام کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں آ کے ایک ایسا عمل کرے گا جس کی وجہ سے وہ جنت ہو جائے اس لیے یہ دماغ سے یہ بات نکال دو کہ میں بڑا باقی آدمی ہوں میں بڑا حاجی ہوں میں بڑا سکاتی ہوں میں بڑا رمضانی ہوں تو میں جنت میں جاتا ہوں یہ بڑا کافی جو ہے یہ جنت میں جائے اس گھمنڈ میں مت رہو اور دوسرے انسانوں پر اس وجہ سے کہ تم عبادت کرتے ہو تو تم اپنی مہانتی مت قائم کرو اللہ کا نظر آپ انسان فرماتا ہے اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں مت کرو اللہ جل جلالہ جانتا ہے کہ وہ اعلم بمن اتقى یہ تقوی دار کون زیادہ ہے بے شمار لوگ اوپر سے تقوی دار ہوتے ہیں اندر سے وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ ہم سب کو جانتے ہیں کون تقوی دار ہے اس کو بھی جانتے ہیں تو اس لیے اپنے تقوی کی بڑائی مت بیان کرو اور اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے بڑا مت کرو اور جو اللہ کے قدم سے جنت میں داخل ہو گیا یہی بڑی کامیابی ہے اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں کیا ہو کہ ایک انسان اللہ کی رضا کو پا کے جنت میں چلا گیا اور یہی اس کا مقصود تھا اور یہی اس کی منزل فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہم نے قرآن حکیم کو آپ کی زبان پہ جاری کر دیا آپ بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے ان کو قرآن حکیم سناتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں لعلہم یتذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل وہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم علیہ السلام سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ اپنا کام بہت عمدگی سے سر انجام دے رہے ہیں کہ جو اللہ نے پیغام آپ کو دیا ہے آپ بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے ان تک پہنچا رہے ہیں لیکن ان میں کچھ لوگ قبول کر رہے ہیں اور کچھ قبول نہیں کر رہے جو قبول کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اور جو قبول نہیں کر رہے اے نبی آپ تھوڑا سا انتظار کرو اور وہ بھی انتظار میں ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ مسلمانوں کا وجود ابھی ختم ہو جائے تو اے میرے نبی آپ تھوڑا سا انتظار کرو یہ بڑے بڑے کافر کس طریقے سے بدل میں دے دو ابھی بدل ہے تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اور پتہ چل جائے گا کہ اس کو بات کو کس طریقے سے میں شکست دلاتا ہوں اور کس طریقے سے میں دین اسلام کو عرب کی سرزمین پر غالب کرتا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل جلالہ کے ساتھ فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تو آپ انتظار کرو ابھی حق ثابت ہو جائے گا اور باطل ہو جائے گا اور دنیا کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ آپ جو پیغام لے کے آئے ہو وہ دین حق ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے حضرات گرامی اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دل کی گہرائی سے اس کے سامنے عاجزی کریں اس کے سامنے انتظاری کریں اس کے حکم کو قبول کریں اس کے نبی کی بات کو مانیں اور اس کے نبی سے محبت کریں اے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما اللهم بداية في المصطفى ورسول الله ولا من
يقاعدنا مشاهدتك ومحبتك وأمرنا نفسك والجماعة والشرط إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.